السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن کورس سبق نمبر 23 لیسن نمبر 23 آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا شد کے بارے میں، مشدد کلمات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ شد کسے کہتے ہیں، شد کہاں ہوتی ہے، شد کی شکل کیا ہوتی ہے، شد کا کام کیا ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سمجھائی تھیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی بھی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے، ہمارے الفاظ تھوڑے سے مشکل اگر آپ کو محسوس ہوں، نئے الفاظ ہوں، سمجھ نہ آ پائے، تو لازماً کومنٹ سیکشن آپ کے لیے خالی پڑا ہے، آپ اس میں کومنٹ کیا کریں، اپنے سوال، اپنے اشکالات کو رکھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس کے جوابات بھی انشاءاللہ ہم تسلی بخش دیں گے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، ادلکم تک میں نے پڑھایا تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ 3 لائنیں خود پڑھنی ہیں تاکہ آپ کے اندر ایک اعتماد آئے، آپ خود پڑھیں، آپ کو پتہ چلے، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کو پڑھا ہوگا۔ تو بہرحال انشاءاللہ میں آپ کو ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو غلطیاں پڑھتے ہوئے آپ کو ہوئیں یا جس کا پتہ آپ کو نہیں چلا اس کا آپ کو پتہ چل جائے۔ لام زبر لا، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، یہ زیر ہے اور اسی طرح یہ پیش ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پیش تو اس کے ساتھ مل رہی ہے نا، اس کو لمبا کرنے کا بنتا ہی نہیں ہے نا، یہ الگ سے ہے پیش۔ اب اس کی آواز کو لمبا نہیں کریں گے، اس کی آواز کو بھی لمبا نہیں کریں گے، اس کی آواز کو بھی لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ جب وہ آئیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو سمجھایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کن کو لمبا کیا جاتا ہے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو، حروف مدہ جو کہ 3 ہیں ان کو لمبا کیا جاتا ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو وضاحت کے ساتھ پڑھا چکے ہیں۔ جو ہی آگے کوئی مثال آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جو ہے وہ پریکٹیکلی طور پہ آپ کو بتائیں گے۔ لام زبر لا، اور لام کو باریک پڑھنا ہے، یہ باریک حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، موٹا نہیں اس کو کرنا اور لمبا بھی نہیں کرنا۔ عین زبر لام عل، لام زبر لا، لعل، دیکھیں اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے، زبر ہے، ٹھیک ہے۔ کاف زبر کا، کاف باریک ہے، ٹھیک ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، لعلک۔ لام زیر نون لن، نون زبر الف نا، لنا۔ یہاں آپ کو بتایا تھا کہ جب نون کے اوپر شادہ آ جائے وہاں غنہ کیا جاتا ہے، وہاں غنہ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے، یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ الف سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زبر ہو، اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ یہ الف ہے، اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے، اس کو الف مدہ، اور الف مدہ کی مقدار 1 الف ہوتی ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، نون کو لمبا بھی کریں گے اور نون پر غنہ بھی کریں گے۔ لنا، سین زیر سی، لنا سی، عین پیش عو، تا پیش واو، تو تا کو باریک پڑھنا ہے، عتو، واو 2 زبر، واو 2 زبر، ون، عتو ون۔ واو کو جب ادا کرنا ہے، زبر زیر پیش والی واو ہو، ٹھیک ہے، اس کو جب ادا کریں گے، یا واو لین ہو، یہ بھی آپ ماں باپ کو پڑھا چکے ہیں، تو واو کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے واو کو ادا کریں گے۔ عین پیش عو، عین کو لمبا نہیں کریں گے، تا پیش واو، تو، عتو، واو 2 زبر، ون، عتو ون،
वा ज़बर ता, वत ता ज़बर ता, वत ता। अब देखिए यहाँ मुशद्दद हरफ है, ता मुशद्दद है, पिछला हरफ सख्ती के साथ उसके साथ मिलाएंगे, ठीक है जी। फिर ता को दोबारा पढ़ेंगे, मुशद्दद हरफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। वत्ता, इसको वाता नहीं कहेंगे, वाता, वाता ये गलत हो जाएगा, वा अलग हो जाएगा, ता अलग हो जाएगा, जबकि वाव को ता के साथ मिलाना है। वत्ता, ठीक है। तुवन, अल्ला, ठीक है। कॉफ पेश वाव, कू, वत्तकू, ठीक है। ये हमने आपको पढ़ाया था। अच्छा जी, ता ज़बर सीन, तस, वाव ज़बर दाल, वद, तस वद, दाल पेश दू, तस वद्दू। यहाँ कोई भी हरफ मोटा नहीं है कि जिसको हम मोटा करके पढ़ें, जिसकी आवाज मोटी हो, ठीक है। सबको बारीक पढ़ना है। हमजा ज़बर लाम, अल, अब ये लाम के ऊपर क्या है, जज़म है। दूसरा नाम इसका क्या है, सुकून। तो ये जो हरफ है इसको हम क्या कहेंगे, सुकून की वजह से साकिन, यानी कि लाम साकिन है। तो साकिन जो हरूफ हैं सिवाय हरूफ कलकला के, जो कि 5 हैं, कौफ, तो, बा, जीम, दाल, इन 5 हरूफ के अलावा किसी भी हरफ को हालत जज़म में हिलाकर नहीं पढ़ना है। पढ़ा चुके हैं हम तफसील के साथ हरूफ कलकला के बारे में भी, पिछले इसबाक को देखें, ठीक है जी। लिहाजा हम इसको पढ़ेंगे अल, इसको अल, अल नहीं कहेंगे, अल, ठीक है। हा पेश रा, हुर, रा पेश रू, हुर्रु, हा को रा से जोर से मिलाना है, हुर्रु, और रा को भी फिर बाद में अपनी आवाज के साथ पढ़ना है जो उसके ऊपर हरकत हो। अब ये रा जो है लंबी भी नहीं होगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे इस रा को हम मोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है। रा के ऊपर क्या आ गई है, पेश आ गई है। रा के ऊपर पेश हो या जबर हो, ठीक है, रा को मोटा अदा किया जाता है। बाज़ेर लाम, बिल, हा जबर कौफ, हक, कौफ जेर की, बिल हक़ी, हा को कौफ से जोर से मिलाना है, ठीक है। फिर कौफ के नीचे जेर है, उसकी आवाज निकालनी है। या जबर खौ, यख, खौ को मोटा अदा करना है। ता जबर सौद, तौद पेश सु, यख तसु, ठीक है। बाज़िल्लाम, बिल, आइन जबर आ, बिल आ, शीन जेर या, शी या जेर यी, बिल आशी यी, ठीक है। इसको यी नहीं करेंगे, लंबा नहीं करेंगे, और शीन को या से जोर से मिलाएंगे, लाम को हिलाना नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, हमजा पेश जीम, उज, जीम जेर जी, उज्जी, लाम ज़बर ता लत, उज्जी लत, ठीक है जी। अब यहां ता है, अगर तौ होती मोटी तौ, ठीक है, इस तरह की, तो फिर यहां हम इसको हिलाकर पढ़ते, क्योंकि वो हरूफ कलकला में से है। अब यहां ता को हिलाना नहीं है। फा पेश जीम, फुज, जीम जेर जी, फुज्जी, रा ज़बर ता रत, फुज्जी रत, फुज्जी रत, ठीक है। ये रा को मैंने क्यों मोटा किया है प्यारे बच्चों, बताएं। इस रा को मैंने क्यों मोटा किया है, शाबाश, रा के ऊपर जबर होने की वजह से, ठीक है। फा को जीम से जोर से मिलाना है। अच्छा जी, वाव जबर फा, वाव पेश फा, वुफ, फाजेर फी, वुफी, या जबर तयत, वुफियत। हमजा पेश कौफ, उक, कौफ जेर की, उक्की, यहां कौफ को मोटा अदा करेंगे, लंबा भी नहीं करेंगे और मोटा करेंगे, ठीक है। मोटा हरफ है, लिहाजा इसकी आवाज मोटी होगी, लेकिन लंबा नहीं करेंगे। ता जबर ता, तत, उक्की तत, कौफ पेश तो, कुत, तो जेर ती, कुत्ती, आइन जबर ताअत, कुत्तिअत।
یہ جتنے بھی کلمات ہم نے پڑھے ہیں سوائے اس کے، اس میں کیا ہے یہ دیکھیں، نون زیر یا نی، ٹھیک ہے، نون کو یا سے ملایا شد کی وجہ سے، پھر یا کو اس یا سے ملایا جزم کی وجہ سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، نون زیر یا نی، یا زیر یا ی، نی. اچھا، بقیہ جتنے بھی حروف ہیں اس میں اکیلی شد کا استعمال ہوا ہے. تو اگلی جو مشق ہے ہمارے لیے، اس میں شد کے بعد فوراً جزم آ رہی ہے، یعنی کہ پہلے فا کو جیم سے ملائیں گے، جیم کو پھر را سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کی مشق ہے، توجہ کے ساتھ اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں. فا زبر جیم فج، فا کو جیم سے زور سے ملایا، پھر جیم زبر را جر، کیا بن گیا؟ فجر. نون زبر الف نا، فجرنا. اب یہاں یہ چیز جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ الف مدہ ہے، اس میں یہ جو را ہے موٹی ہو رہی ہے، را موٹی ہو رہی ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، آپ کو پہلے ایک دفعہ غالباً سمجھایا ہے کہ را کے اوپر جب جزم ہو نا، را کے اوپر جزم ہو اور را سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، یہاں زبر ہے، را کے اوپر کیا ہو؟ جزم ہو، اور را سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے. تو یہاں را کو موٹا ادا کریں گے، فجرنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد قاف زبر یا قوی، یا زبر واد یو، قیو. نون زبر الف نا، قیونا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں بھی جو چیزیں سمجھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے قاف ہے، اس کو موٹا کریں گے، پھر واد کو بھی موٹا ادا کریں گے، اور یہ الف مدہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. تو واد جو ہے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ الگ حرف ہے، اس کا الگ سے مخرج ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے دال کے ساتھ اس کو نہیں پڑھنا، دال کے مشابہ نہیں پڑھنا. قیضنا نہیں کہنا، قیضنا، بلکہ اس کی اپنی آواز ہے، اس کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، قیونا. ٹھیک ہے، فا زبر واد فو، واد زبر لام ول، فول. نون زبر الف نا، فولنا. ٹھیک ہے، یا زبر سین یس، سین زبر را سر، یسر. نون زبر الف نا، یسرنا. یہ بھی دیکھیں، را کے اوپر جزم اور را سے پچھلے حرف پر کیا؟ زبر، اس وجہ سے را کو موٹا ادا کیا، اور یا سین سے ملی، سین را سے ملی. ٹھیک ہے، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، اور یہ الف مدہ ہے. حا زبر را حر، را زبر میم غم، حرم. یہاں را موٹی ہو رہی ہے، کس وجہ سے؟ زبر کی وجہ سے، را کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، نون زبر الف نا، حرمنا. یہاں میم ساکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہلانا نہیں ہے، حرف قلقلہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہلانا ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. سین زبر واو سو، واو زبر یا وئی، سوئی. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ یا لین ہے. یا لین، اس کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ یا کے اوپر جزم ہو اور یا سے پچھلے حرف پر زبر ہو تو اس کو یا لین کہا جاتا ہے. اگر یا کے اوپر جزم ہو تو یا کے پچھلے حرف پر زیر ہو، جیسے کہ یہ مثال آپ کے سامنے ہے، یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پچھلے حرف پر زیر ہے، تو وہ یا مدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو لمبا ہم نہیں کریں گے. تا پیش تو، سوئی تو. ہا الٹا پیش ہو، سوئی تو ہو. ٹھیک ہے، تا زبر تا، خا زبر لام خل، تخل. لام زبر تا لت، تخلت. اب یہاں صرف یہ خا موٹا حرف ہے، باقی سب باریک ہے. ٹھیک ہے،
اور یہاں بھی شد اور جزم کا استعمال ہے سب کلمات میں. خا ہے، خا کو لام سے ملائیں گے، لام کو تا سے ملائیں گے. ٹھیک ہے. فا زبر فا، صاد زبر کاف صوک، فا صوک، کاف زبر تا کت، فا صوک کت. ٹھیک ہے. اس کو کت تا کو ہلائیں گے نہیں. ٹھیک ہے. تا کو ہلانا نہیں ہے کیونکہ تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. اور صاد کو موٹا ادا کریں گے. ٹھیک ہے. فا صوک کت موٹا حرف ہے. حمزہ زیر ہا، تا زبر زا تز، اہتز، زا زبر تا زت، اہتزت. اچھا جی، تو یہ بقیہ جو کلمات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے. اب جو باتیں سمجھنے والی ہیں توجہ کے ساتھ اپنے پیارے بچوں کو آپ نے، جیسے میں نے آپ کو یہاں پڑھایا ہے، یہاں تک مکمل قطعات تک ہم نے پڑھایا ہے. یہاں تک بچوں کو پہلے اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پڑھایا جوڑوں کے ساتھ آپ پڑھائیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد رواں بچوں کو پڑھائیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ٹیسٹ لیں. ہر مشق ختم ہونے کے بعد، ہر تختی کے ختم ہونے کے بعد بچوں سے لازمی ٹیسٹ لیں. اساتذہ اور والدین سے گزارش ہے کہ اس پہ عمل کریں تاکہ آپ کو بھی پتہ ہو کہ جو ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو آ رہا ہے، ان کے ذہن میں بیٹھ رہا ہے. مثلا یہ آپ بچوں نے یہ ختم کر دی ہے، جوڑوں کے ساتھ بھی آپ نے پڑھا دیا، رواں بھی پڑھا دیا ہے. اب بچوں سے آپ رواں پوچھیں گے. ٹھیک ہے. بیٹا یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ آپ کو بتائے جنتی. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ چل گیا، ماشاءاللہ آ گیا بچے کو. اور ماشاءاللہ ساتھ لازماً کہیں، جب بچے کو آئے تو ماشاءاللہ کہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ پوچھیں کفارن، ایسے یہ کیا ہے بچوں؟ واتقوا ادلکم، یعنی کہ کوئی سا بھی آپ نے انگلی رکھنی ہے، بچے نے پڑھنا ہے. اگر بچہ جلدی سے اس کو پڑھ دے، سمجھ کے سوچ کے، اس کو پہلے آپ نے کہنا ہے بیٹا آپ نے جلدی نہیں کرنی، سمجھ کر پڑھنا ہے. جو لکھا ہو اس کو اچھی طرح دیکھ کر پھر اس کی آواز نکالنی ہے. تو بچہ اگر پڑھے، صحیح پڑھے، تو پھر ماشاء اللہ کہیں، بارک اللہ، اس کو دعائیں دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے بچے کو سمجھ آ رہی ہے. یہ تختی مکمل کرنے کے بعد پھر اگلی تختی ہے، اس کو بھی اسی طرح پہلے جوڑوں کے ساتھ پھر رواں. ہر تختی کے ساتھ یہی آپ نے معاملہ کرنا ہے اور ہر تختی کے ختم ہونے کے بعد بچوں سے اس کا ہلکا پھلکا ٹیسٹ لازماً آپ نے لینا ہے. تو یہ آج ہمارا جو سبق ہے، سبق نمبر 23 کورس کا، جو کہ ہم نے کورس شروع کیا ہوا ہے اقرار بقاعدے کا، اس کا سبق نمبر 23 ہے، وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. ویسے یہ سبق نمبر 22 ہے قاعدے کا، لیکن کورس کا جو جس کورس کی ترتیب سے ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا سبق نمبر 23 ہے، 23 ہے. تو امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہم سمجھاتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ آپ کے قلوب و اذہان میں یہ چیزیں بیٹھ رہی ہوں گی. اللہ کا شکر ادا کریں. اور ہماری ویڈیوز جتنی بھی ہیں اس حوالے سے، اسباق کے حوالے سے ہیں، اس کو لازماً اپنے دیکھا کریں، اسٹڈی کیا کریں، مطالعہ کیا کریں. اور کبھی بھی بچوں کو مطالعہ کے بغیر نہ پڑھائیں. اس میں آپ کی کیا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ میں مطالعہ کروں گا تو بچے کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے. بچوں کے سامنے آپ نہ کریں. ٹھیک ہے. الگ سے مطالعہ کر لیں. مطالعہ کرنے کے بعد جو استاد اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں وہ جو چیز ہوتی ہے وہ تازہ ہوتی ہے. ہمیشہ مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ بچوں کو پڑھایا کریں. پہلے آپ کو آتا ہو، پھر بچوں کو انشاءاللہ وہ آئے گا، اور آپ بچوں کی جو ہے جو سوالات اشکالات ہوں گے ان کو دور کریں گے. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. میرے لیے بھی خصوصی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور میرے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.